پہلا سوال بھائی کا یہ، نام کیا ہے آپ کا؟ سید سعادت علی. پہلا سوال بھائی کا یہ ہے، کہتے ہیں ہم نے تبلیغ میں بہت دفعہ سنا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھو، اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھیں قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے، واعظ و نصیحت، جن میں واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، پھر آخرت کی ہولناکیاں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہے. یہ آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود موٹیویشن ملے گی، اور اتنا آنا بھی چاہیے. دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل. وراثت کے مسائل ہو گئے، طلاق کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے. یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے، اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا، بلکہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قرآن مجمل بات کرے گا، مبہم بات کرے گا. اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی. حدیث ڈیفائن کرے گی. اتنا بھی کافی نہیں ہے، آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے. ایک ہوتا ہے فکر، ایک ہوتا ہے تفکر. فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر. باب تفاعل ہے نا، اس میں تکلف ہے، بہت ڈیپلی جا کے گھس کے گہرائی. اور تفکر کا اہل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی. تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں، وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے. تو اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی کہ انہی کو فالو کرے. وہ اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو جو علماء کہتے ہیں نا قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے، ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات، اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. آپ قرآن کی جو وصیت، جو وراثت کی آیتیں ہیں نا، ترجمہ پڑھیں، آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے. تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا، وہ پڑھنی پڑے گی. آپ طلاق کے مسائل ہو گئے، نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، طریقہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے، یہ آپ حدیث، اور حدیث کے بعد پھر فقہا کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن خود سے نہیں سمجھو، یہ لفظ بہرحال غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لفظ کیا ہے، یہ تعبیر غلط ہے. قرآن خود سے سمجھو، جو چیز مشکل لگے نا اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو، بلکہ اس میں کس کو فالو کرو؟ علماء کو. یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چاہیے. خلاص آپ سمجھیں، گھر میں لائیں، رکھیں. یہ تو قرآن گھر میں رکھ کے پڑھنے کے لیے نا. یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے، تو آپ اس کو لائیں حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں. آگے اللہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے، ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اسلام کا انکار کریں. جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے. تو جب غیر مسلم کی سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ خود سے سنے، تو خود سے سنے گا تو خود سے سمجھے گا بھی نا. تو یہ چیز اس کو اسلام کے قریب کرے گی. تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھائی؟ وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑھے گا بھی، خود سے سمجھے گا بھی. لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے، فقہی مسائل سے تعلق ہے، پیچیدہ کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں، پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے، تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے. جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی سے پوچھتے تھے. تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. تو یہ بات اس طرح سے تعبیر درست نہیں ہے کہ قرآن خود سے نہ سمجھو. اگرچہ ان کا مطلب درست ہے، لیکن یہ الفاظ بہرحال خطرناک ہے. الفاظ یہ ہونے چاہیے قرآن آپ خود سے سمجھیں، لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں، بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں. یوں تعبیر ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بھائی؟ تبلیغی جماعت میں درس قرآن ہو، تبلیغ کی باتیں تبلیغ والوں سے پوچھو. میں کوئی تبلیغ میں رائے میں کوئی شورا کا رکن تو ہوں نہیں. وہ معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یعنی مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ ماموں اب کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، ٹیوب لائٹ کے، کیونکہ بجلی ہوتی نہیں ہے تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. نل کا کھولو پانی نہیں ہے، نلکے کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو تبلیغ کا کام اتنا پھیل چکا ہے، میرا خیال ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن کا پراپر سلسلہ شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ عامی آدمی جب درس دینا شروع کرے تو وہ کچھ اور ہی نہ کر دے. تو شاید اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. لہذا وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد کے امام ہیں، عالم ہیں، مسائل اس سے پوچھیں، ان کے درس قرآن کے حلقوں میں آپ شریک ہوں. دیکھو کام کا حجم جب بڑھتا ہے نا تو حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تبلیغ جماعت باہر دنیا میں جاتی ہے، مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ اتنے زیادہ علماء ہر جماعت میں سارے عالم جا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے، زیادہ تر تو عوام ہوتی ہے نا اس میں. تو اب ان کو مسائل بتانا اگر شروع کر دیں تو غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. یہاں تک بھی تبلیغ جماعت پہ پابندی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دینا. لیکن یہ الٹا کام اس لیے سیدھا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت باہر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے تو دوسرے ملکوں میں تبلیغ پر پابندی لگ جائے گی. پابندی لگے گی، بولیں گے تو ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
تو کچھ چیزیں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. جب آپ اس پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہاں, تبلیغ جماعت اگر لوگوں کو درس قرآن یا قرآن سیکھنے سے منع کر رہی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ 3 دن چلا 4 مہینے جو آپ لگاتے ہو یہ دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, تو اس جذبے کو کیش کراؤ, قرآن پڑھو جا کے. کس نے منع کیا ہے؟ اب کوئی نہیں کر رہا تو یہ پھر اس کا ہیڈک ہے. یہ میرا خیال ہے تبلیغ والوں کا ہیڈک نہیں ہے.